السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو یا ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جس پہ کوئی زیادہ کبھی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سی ہماری سوسائٹی کا حصہ وہ ڈینائل میں ہے۔ ڈینائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کو اقرار نہیں کیا جاتا کہ وہ واقعی اپنی جگہ موجود ہیں۔ میرا آج کا موضوع ہے فیمیل ماسٹربیشن، یا خواتین جو اپنے آپ کو خود سیٹسفائی کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں، اور میرا جو فوکس ہے وہ ہے۔ یاد رکھیں میری جو ویڈیو ہے یا یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو باتیں، ان کا فوکس جو ہے وہ سائنس ہے، اور اگر کسی کے مذہبی جذبات کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے تو میں اس کے لیے پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس کا جو مرکز ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک بیسس ہے۔ فیمیلز یا خواتین جو ماسٹربیشن کرتی ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ آپ اپنے شرمگاہ کو یا اپنی جو وجائنا ہے یا اس کے ارد گرد کا ایریا ہے، اگر آپ اس پہ ہاتھ لگاتی ہیں، اس کو ٹچ کرتی ہیں، تو وہ ماسٹربیشن کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بہت سے اور بھی طریقے ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں۔ بنیادی مقصد جو ماسٹربیشن کا ہے وہ اپنے آپ کو سیکشولی سیٹسفائی کرنا ہے۔ جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماسٹربیشن جو ہے خواتین میں، کیا اس کے کوئی مضر اثرات سائنس کے مطابق ہیں، اس کی کوئی بینیفٹس ہیں، یا اس کے آگے چل کے خواتین کی زندگی پہ کوئی مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا شادی کے بعد اس کے کوئی نقصانات خاتون کو ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کافی ریسرچز ہوئی ہیں، اور ریسرچز میں جو ایک واضح چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون یا خواتین کو آپ کسی ایک ڈبے میں قید نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل ایک خاتون کا جو رسپانس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے خواتین سے بالکل مختلف ہو۔ جو فیمیل ماسٹربیشن ہے اس کے محرکات وہی ہیں جو میل ماسٹربیشن کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سیکشولی سیٹسفائی کرنا یا جنسی طور پہ اپنے آپ کو تسکین دینا۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ شادی سے پہلے ماسٹربیٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید ان کو پھر اس طرح کی سیٹسفیکشن سیکس میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں مل پاتی جس طرح جو خواتین نہیں کرتی ان کو۔ لیکن میں پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ریسرچز نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رول ہر خاتون پہ اپلیکیبل ہو۔ جو ایک ماسٹربیشن کا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا اوور آل دنیا بھر میں بھی خواتین اپنے سے زیادہ امپورٹنس اس بات کو دیتی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا ان کے جو سیکشل پارٹنر ہیں وہ سیکشولی سیٹسفائی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو جہاں بھی خواتین سیکس میں انوالوڈ ہوتی ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اگلے جو ان کا پارٹنر ہے اس کی فلفلمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر اون، اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں جس میں سوشل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ خواتین کو بیشتر دفعہ یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپریس کر سکیں اور اپنے آپ کو جنسی طور پہ اس طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ بہت سی دفعہ جو ماسٹربیشن ہے وہ میاں بیوی کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں، اگر خاتون کو سیکشولی سیٹسفیکشن نہ ہو پا رہی ہو یا وہ فارغ نہ ہو پا رہی ہوں، تو اس میں ہم سیکشل انٹرکورس کے ساتھ ساتھ مباشرت کے ساتھ ساتھ ماسٹربیشن بھی سجیسٹ کرتے ہیں۔ اور خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صرف دخول سے یا مباشرت سے فارغ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ایڈیشنلی بھی شاید اپنے آپ کو رب کرنے کی یا اپنے خاوند کے ساتھ اپنے آپ کو رب کرنے کی یا رگڑنے کی ضرورت پڑتی ہے جس سے وہ فارغ ہوں۔ تو یہ ماسٹربیشن کے جہاں پروز بتا رہا ہوں میں، جہاں پہ اس کے فوائد ہیں، وہاں پہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کی جو سیکشل سیٹسفیکشن ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو سیکشل سیٹسفیکشن ہے خواتین کی وہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ، ایک ڈیپینڈنٹ میاں کا ہونا، ذہنی طور پہ اور معاشی طور پہ خوشحال ہونا اور مطمئن ہونا بھی شامل ہے۔ جب وہ فکر معاش اور باقی چیزوں سے آزاد ہوتی ہیں تو وہ زیادہ توجہ اپنے بیڈ روم کی طرف دے سکتی ہیں، اور ان میں خواہش بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے سیکس کی، اور ان میں فارغ ہونے کی یا orgasm کے بھی زیادہ بہتر چانسز ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔